میں کل بھی اس کے لیے خاص تھا، آج بھی اس کے لیے خاص ہوں۔ تم کل بھی تماشبین تھے، آج بھی تماشبین ہو۔ معرفت کورس کی 26ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے المذل۔ المذل کا مطلب ہے ذلت دینے والا یا ذلیل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا کل ہم نے یا پچھلی کلاس میں پرسوں ہم نے ایک نام پڑھا تھا المعز، عزت دینے والا۔ یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے، المذل، ذلت دینے والا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں عزت کا مفہوم قائم اور دائم ہے، کسی چیز کو بلند و بالا کرنا، کسی چیز کو غلبہ دلوانا، تو اس کا بالکل متضاد سوچ لیجئے، اینٹی سوچ لیجئے، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ذلت ہے۔ ذلت کا مطلب ہوتا ہے مغلوب ہو جانا، کسی سے دب جانا، نیچا ہو جانا، انفیریئر ہو جانا، کم تر ہو جانا۔ مالک کائنات المعز بھی ہے اور المذل بھی ہے، وہ عزتوں سے بھی نوازتا ہے اور وہ ذلتوں سے بھی نوازتا ہے۔ کوئی بھی چیز یاد رکھیے گا دو ٹوک طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ یہ اچھی ہے اور یہ بری ہے۔ ہر چیز کا استعمال اسے اچھا یا برا، پازیٹیو یا نیگیٹو بنا دیا کرتا ہے۔ مالک کائنات اگر اپنے کسی بندے کو عزت دیتا ہے تو یہ اس کی رحمت اور اس کی نعمت ہے، اور اگر مالک کائنات اپنے کسی بندے کو ذلت دیتا ہے، ذلت سے نوازتا ہے، تو یہ بھی اس کی رحمت اور اس کی کرم نوازی ہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ابھی ایک وہ واقعہ آیا ہے، محمود اور ایاز کا واقعہ۔ وہ اگر آپ سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جب عزت آئے یا ذلت آئے تو یہ دونوں کی دونوں کرم نوازی ہوا کرتی ہیں۔ محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اس کا پھر بعد میں وزیر اور مشیر بھی بن گیا، ایاز۔ اب نا ایاز بادشاہ محمود کا بڑا خاص مصاحب بن گیا تھا۔ وہ بڑا خاص مصاحب جب بن گیا، وہ ایک دن بازار کے اندر نا ایک بڑی سی بگی پر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، دو گھوڑے آگے دو پیچھے، ایسے گردش کر رہا تھا، یا یوں سمجھے گشت کر رہا تھا۔ تو راستے میں بازار میں سے نا کسی نے آواز لگائی ٹونٹ کرتے ہوئے، اس نے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے ایاز، یہی گلیاں تھی جہاں تم ذلیل ہوا کرتے تھے، تمہیں کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں تھا، تمہیں کوئی اپنے پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، تمہیں دھتکار دیا جاتا تھا، اور ہم سب ایسے ہی کھڑے تمہارا تماشا دیکھا کرتے تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزر رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ ایاز کہتا ہے کہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں کل بھی اللہ کے لیے خاص تھا، آج بھی اللہ کے لیے خاص ہوں۔ کل اس نے المذل بن کے مجھے خاص طور پر ذلت سے نوازا، تم سب کو اس نے تماشبین بنا کر کھڑا کر دیا۔ آج اس نے المعز بن کے مجھے خاص طور پر عزت سے نوازا، آج بھی تم سب تماشبین مر کے کھڑے ہو۔ میں کل بھی اس کے لیے خاص تھا، آج بھی اس کے لیے خاص ہوں۔ تم کل بھی تماشبین تھے، آج بھی تماشبین ہو۔ تو جب مالک کائنات کے ساتھ آپ اپنا تعلق استوار کریں گے نا، آپ کو کوئی بھی چیز بری نہیں لگے گی۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ، اونج بھی سجن واہ واہ، کہ وہ مالک کائنات کا آپ کے اوپر جو بھی لطف و اکرام ہے وہ کسی بھی رنگ میں آپ کے اوپر آ سکتا ہے۔ عزتوں سے نوازے تو اس کا کرم ہے، ذلت سے نوازے تو یہ بھی اس کا کرم ہی ہے۔ بلکہ وہ آیت ذرا دیکھیے کہ یہ جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کس طرح سے فرمایا تھا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں، قل، تم کہو، ہمیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تم کہو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آپ کہیے کہ اے اللہ، جس کے پاس سارے کے ساری ملک، ساری بادشاہت کا جو مالک ہے، تم جس کو چاہتے ہو ملک عطا فرماتے ہو، جسے چاہتے ہو بادشاہت واپس لے لیتے ہو۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہو عزتوں سے نوازتے ہو، جس کو چاہتے ہو ذلت دے دیتے ہو۔ بیدک الخیر، تو ملک دے یا ملک لے، تو عزت دے یا ذلت دے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تیرے فیصلے کے اندر ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تو ہمارا بھلا ہی چاہتا ہے۔ تو نے اگر ذلیل کیا نا، تو میرے لیے اس وقت اسی دعا کی، اسی انجیکشن کی ضرورت تھی۔ اگر تو نے عزت سے نوازا، مجھے یہی اس وقت ملنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ جو لفظ آپ اس کے ساتھ اگر ملا کر پڑھیں گے نا، آپ کو سمجھ آ جائے گا، پھر آپ کو کبھی یہ نیگیٹو ٹرم لگے گی نہیں کہ اللہ تعالیٰ المذل ہے تو آپ کے ذہنوں میں آئے نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، المعز ہے تو یہ میرے لیے ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ایسا نہیں آئے گا۔ اللہ کا ہر لطف و کرم، اللہ کا ہر رنگ میرے فائدے کے لیے، میرے بھلے کے لیے، میرے لیے ہی ہے۔
لیکن مالک کائنات کا یہ والا جو ایٹریبیوٹ ہے ہمیں بھی تو اپنانا ہے، یعنی کہ ذلیل کرنا ہے کسی کو نیچا دکھا دینا ہے، کسی کو چھوٹا بنا دینا ہے، کسی کو انفیریئر بنا دینا ہے، یہ تو مالک کائنات کا اس ایٹریبیوٹ اپنانے کا حق ہے، تو کہاں کرنا ہے؟ یہ ذرا سنیے سورۃ توبہ آیت نمبر 29 میں کہ آپ نے المذل کہاں اور کب بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، آپ ان لوگوں سے لڑیے، قتال کیجئے، جھگڑا کیجئے، لڑائی کیجئے، کن سے؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک تو ان لوگوں سے لڑنا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ نمبر 2 ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جس شے کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا ہے وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ بھی لڑیے۔ ولا یدینون دین الحق، اور جو دین حق ہے اس کو وہ اپنا دین نہیں بناتے، اسلام کو اپنا دین نہیں بناتے، اسلام کو ناکافی سمجھتے ہوئے اسلام کے بعد مزید دین کی، مزید مذہب کی کوئی تشریح کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ یہ تین ایسے گروہ ہیں، تینوں کے ساتھ لڑو، اور کب تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے تمہیں جزیاں دے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے میں نے ایک سیکٹر چھوٹا سا نہیں پڑھا، من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں نا من الذین اوتوا الکتاب، تو ذہنوں میں آتا ہے اچھا یہ بات تو ہو رہی ہے یہود اور نصارہ کی، تو کیا آپ کو کتاب نہیں دی گئی؟ یعنی مسلمانوں کو کیا کوئی کتاب نہیں دی گئی؟ ہے نا آپ کے پاس کتاب، قرآن موجود ہے، تو آپ بھی اوتوا الکتاب میں تو موجود ہیں، جن کو کتاب دی گئی تو آپ بھی وہی ہیں جن کو کتاب دی گئی، تو کتاب ملنے کے اعتبار سے تو ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے المذل بن کر کس کو ذلیل کرنا ہے؟ یہ تین گروہ ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب آپ کو طاقت ملے، آپ نے ان کو دبانا ہے۔ نمبر 1 لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو جس شے نے حرام ٹھہرا دیا اس شے کو وہ حرام نہیں ٹھہراتے، لا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو اپنا دین نہیں سمجھتے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے المذل کا ایٹریبیوٹ اپنے اندر اپنانا بھی ہے ان تین گروہوں کے لیے۔ لیکن مالک کائنات کی ذات کی اگر بات آئے، اللہ تعالیٰ المعز ہو کے ہمیں ملے تو سبحان اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ المذل ہو کے ہمیں ملنا چاہے سبحان اللہ، جیسے اللہ ملنا چاہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی غلطی، کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ اگر مجھے کسی رنگ میں مل رہا ہے، مجھے اسی رنگ کی اس وقت ضرورت تھی، وہ میرا دشمن نہیں ہے، وہ میرا مالک، میرا رب ہے، میں اسے رب کہہ کے پکارتا ہوں، تو وہ میرا پالنے والا ہے، تو وہ میرا برا نہیں چاہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔